تم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحمت کا یہ سایہ فرما دی. تو اللہ کی رحمت کے سائے کو حاصل کرنے کا تیز ترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے بارے میں تربیت کے حوالے سے اولاد کے بارے میں جو اصول سمجھایا ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بچے کو صرف ناظرہ قرآن شریف سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. صرف ناظرہ قرآن پر. اور جو بندہ حفظ کرواتا ہے اپنے بچے کو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو، اور 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو کائنات میں کسی کو ایسا لباس عطا نہیں ہوا. تو پھر یہ فضیلت جب قرآن کریم کی ہے اور ہمیں معلوم ہے تو پھر ہم نے کبوتر کی طرح جو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہمیں حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہوئے قرآن کے اس نور سے جو دوری ہے اسے اپنے دل میں اتارنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت کے ہم مستحق ہو سکیں. صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ انہی راتوں میں قرآن کا نزول ہوا، شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، تو ایک قرآن کے مسلمان پر حقوق اور تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم کے جو حقوق جو وہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے وہ بھی حدیث پاک میں جا بجا وارد ہوئے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. تو تلاوت کرنے کے لیے لامحالہ ہمیں تلاوت سیکھنا ہوگی، اور قرآن کریم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی آیات بینات کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیات کے بارے میں تدبر، تفہم اور تفکر وہی کر سکتا ہے جو آیات بینات قرآنی کو سمجھ سکے. تو اس بارے میں جو لوگ صاحب مال ہیں، جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے، جو سخی ہیں، صاحب ثروت لوگوں کو میدان عمل میں اترنا چاہیے. جہاں پہ ڈانس کے کلب کھل رہے ہیں اور یعنی فحاشی عام ہو رہی ہے، شیشہ کلب کو فروغ مل رہا ہے، انہیں قرآن کلب اور قرآن سوسائٹیز بنا کر ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. متعلمین قرآن کو جمع کر کے ایک جھنڈے تلے تعلیم و تعلم کا بندوبست کرنا چاہیے. تیسرا حق جو ہے قرآن کریم کے اوپر آپ عمل کرنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پھر تعلیمات کو فروغ دیا جائے. تو قرآن یہ تقاضے ایک مسلمان سے متقاضی ہے، ہمیں یہ تقاضے پورے کرنے چاہیے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ تلاوت کے کیا آداب ہیں، اس بارے میں میں گزارش پیش کرنا چاہوں گا. قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. ترتیل کا جو حکم ہے قرآن کریم میں، اور حضور اسلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن پاک کو زینت دو. تو علماء تجوید نے اور مجودین نے جو اصول وضع کیے ہیں اس میں سب سے پہلا اصول تو تجوید کو سمجھانے کے لیے